الفضل یوٹیوب چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ اس چینل پر روزانہ قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت مع ترجمہ اور مختصر تشریح پیش کی جا رہی ہے۔ ویڈیو اپلوڈ ہونے پر نوٹیفیکیشن پانے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دینی و ایمانی بھائیوں اور بہنوں، سورہ نساء آیت نمبر 104 پیش خدمت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ ان لوگوں کا پیچھا کرنے سے ہارے دل ہو کر بیٹھے نہ رہو۔ اگر تمہیں بے آرامی ہوتی ہے تو انہیں بھی تمہاری طرح بے آرامی ہوتی ہے، اور تم اللہ تعالیٰ سے وہ امیدیں رکھتے ہو جو امیدیں انہیں نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ دانا اور حکیم ہے۔ حضرات، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد دین اسلام کی نشر و اشاعت میں کفار کا گروہ اور لشکر اسلام کی دعوت اور نظام اسلامی کے قیام کی راہ میں رکاوٹ بن رہے تھے، اور مسلسل اسلام کو کچلنے اور اس کو ختم کرنے کی سازش کر رہے تھے۔ اس وقت کے مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے قرآن کہہ رہا تھا کہ کفار باطل کے خاطر تکالیف برداشت کر رہے ہیں اور اسلام کو مٹانے کی مسلسل کوششیں کر رہے ہیں، جبکہ ان کے سامنے صرف دنیا کا حصول ہے اور ناپائیدار فائدے ان کے سامنے ہیں۔ اس کے برخلاف آپ کے ہر عمل پر اللہ کی طرف سے تمہیں اجر نصیب ہوگا۔ تم اجر و ثواب کی امید میں یہ سب کام کر رہے ہو، لہذا آپ دشمن کے تعاقب میں کمزوری مت دکھائیں، بلکہ مسلسل جد و جہد کریں، دل ہار کر نہ بیٹھیں، اور غور کریں کہ اگر تمہیں آرام نہیں مل رہا ہے تو ان کو بھی تم سے لڑنے میں آرام اور سکون نہیں مل رہا ہے۔ تمہیں زخم لاحق ہو رہے ہیں تو ان کو بھی زخم لاحق ہو رہے ہیں۔ تمہیں تکلیف ہو رہی ہے تو انہیں بھی تکلیف ہو رہی ہے۔ فرق یہ ہے کہ تم اپنی تکلیف میں اجر ثواب کی امید رکھتے ہو، وہ لوگ نہیں رکھتے، ان کے سامنے صرف دنیا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ یہ آیت غزوہ حمراء الاسد کے موقع پر نازل ہوئی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔